شاہ محمود قریشی گجرات میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو استقبال کیا اور جی ٹی ایس چوک پر جو ہم نے ماحول دیکھا وہ بڑا حوصلہ افزا تھا، اور اس کی خوشائند بات یہ تھی کہ عمران صاحب کی عدم موجودگی کے باوجود ان کے بیانیے کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے، ذہنوں میں اتر گیا ہے اور لوگوں نے قبول کر لیا ان کا نقطہ نظر. اور آپ نے دیکھا وزیر آباد میں دیکھا، آپ نے گجرات میں دیکھا، اور انشاءاللہ آج یہ قافلہ روانہ ہوگا لالا موسیٰ کے لیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لالا موسیٰ کے لوگ بھی جو سیاسی شعور اور بصیرت رکھتے ہیں وہ وہی مظاہرہ اور وہی یکجہتی کا اظہار کریں گے جو کل گجرات کے لوگوں نے کیا. دوسری چیز جو قابل غور ہے اور جس کے لیے ہم بارہا سنجیدہ طبقوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ملک کو اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ نئے انتخابات ہیں، اور اگر آپ نئے انتخابات تاخیر سے کرائیں گے تو ملک کی معیشت دن بدن گرتی چلی جائے گی. ایک لیٹسٹ سروے جو سامنے آیا ہے، اور یہ گیلپ پاکستان کا سروے ہے، کوئی تحریک انصاف کا جائزہ نہیں ہے، اس سروے کے مطابق جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، اس کی 88% بزنس کمیونٹی آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پاکستان غلط سمت پر جا رہا ہے. پاکستان از موونگ ان دا رانگ ڈائریکشن. بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ آج لوئسٹ ایب پر پہنچ چکا ہے. آپ کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 75 سالہ تاریخ میں مختلف ادوار آئے، مختلف حکومتیں آئیں، لیکن کسی حکومت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کرے. عمران خان صاحب کی گائیڈنس میں، سربراہی میں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کی گئی، اور اس پہ ہم سب کا انپٹ تھا. مجھے یاد ہے میں وزیر خارجہ تھا، اور سب سٹیک ہولڈرز نے مل کر طویل مشاورت کے بعد ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی مرتب کی اور اس کو لانچ کیا. میں آپ کی توجہ اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کے ایک اہم نقطے کی طرف کرواتا ہوں، اور وہ نقطہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی نے نیشنل سیکورٹی کو ری ڈیفائن کیا اور کہا کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے اکنامک سیکورٹی جو ہے ایک بنیادی اس کی شرط ہے. اگر ہماری اکنامک سیکورٹی نیشنل سیکورٹی پالیسی کی ایک بنیادی جز ہے اور شرط ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کتنی پریشان ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ گرنی شروع ہو گئی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، انسرٹنٹی ہے، اور اس سے پاکستان کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے. سیاسی عدم استحکام کی کیفیت ہے، اور اس کو نکالنے کا واحد راستہ عمران خان تجویز کر رہے ہیں، اور وہ ہے نئے انتخابات. میں عرض کرتا چلوں، اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. قاتلانہ حملہ ان پر ہوا وزیر آباد میں. شش و پنج میں تھی دنیا کہ عمران خان کیا کریں گے، گھر بیٹھ جائیں گے، تحریک انصاف خوف میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ
आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च को जारी रखने का फैसला किया। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, उसको मैं फॉलो करूं और कर रहा हूं। और असद उमर साहब को, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी कि वो रास्ते पिंडी के जिनको ये मार्च छू नहीं रहा और वहां के लोगों को भी मुतहर्रिक करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए वो निकले, और फैसलाबाद और झंग उस रास्ते से उनका काफिला रवाना है, आज भी रवाना है। मैं आगे बढ़ूंगा लाला मूसा के लिए, वो आगे बढ़ेंगे अपने रूट के मुताबिक। तो ये हमारा जो सफर है वो जारी है। हमने ये भी फैसला किया है, और ये अहम फैसला है, कि बरोज पीर हम जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबरान कौमी असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली जो पंजाब के हैं, हम सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहां जमा होंगे, और जमा होकर एक साइंड पिटिशन हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के और सूबाई असेंबली के, वो परवेज खटक साहब की सरबराही में पेशावर में साइंड पिटिशन जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की पेशावर की, वो वहां जमा कराएंगे। हमारे सिंध के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज कराची के और दीगर सिंध के, और हमारे जो एमपीएज हैं, वो अपनी पिटिशन साइंड कराची की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वहां जमा कराएंगे। हमारे इस्लामाबाद के जो सेनेटर्स हैं और जो इस्लामाबाद के करीब मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो आजम स्वाति साहब की सरबराही में अपनी पिटिशन वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करवाएंगे। और ये हमारा जो एक मुद्दा है हम आला अदलिया के सामने रख रहे हैं। और जैसे इमरान खान साहब ने कल भी अपने खिताब में कहा कि वो समझते हैं कि आज हमारी अदलिया पर, जिस पर कौम एतमाद करती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि कौम को इस भंवर से निकालने के लिए वो एक तारीखी किरदार अदा करे और सुनवाई करे। सुनवाई किस चीज पर करे? हमने 4 नुक्ते अपनी पिटिशन में जो साइंड होगी एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स की, उन 4 नुक्तों पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। वो 4 नुक्ते क्या हैं? पहला नुक्ता यह है कि सेनेटर आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। वो वहां गए हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया है, एक इलेक्टेड सेनेटर हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो आप सब उसके पूरी तरह बाखबर हैं। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तकलीफ दह चीज है। हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया उनकी दादरसी करेगी और उनको इंसाफ देगी। हमारी पिटिशन का दूसरा नुक्ता अरशद शरीफ साहब की शहादत है। हम समझते हैं और कौम जानना चाहती है उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कौम जानना चाहती है कि आज फैमिली को तो रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन उनकी जो टॉर्चर की रिपोर्ट है और वीडियो है वो टेलीविजन पर आ जाती है। और कितनी तकलीफ दे चीज होगी उनके खानदान के लिए, उनकी वालदा, अहलिया, बच्चों के लिए, उनके अजीज व अकारिब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ दे है। सवाल यह है उनका लैपटॉप, उनका फोन कहां है, कहां है, किसके पास है। एक तासुर था
कि कीनियन पुलिस के पास है, लेकिन अब वो भी اس سے انکاری ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا, یہ کس نے دیکھنا ہے, یہ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ہمارا تیسرا نقطہ جو ہم اس پٹیشن کے ذریعے پیش کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو, وہ ہے سائفر. سائفر کے بارے میں تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے. صدر پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کو خط ارسال کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر, جس نے پورے ملک میں آج جو کیفیت طاری ہے, عدم اعتماد کی تحریک جس کی بنیاد بنتی ہے, اور اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی عدم استحکام رونما ہوتا ہے, اس کی تہ تک پہنچا جائے. اس میں تھا کیا, اس میں دھمکی کس کو دی گئی, کس کو ہٹانا تھا, کس کو لانا تھا, مقاصد کیا تھے. اس پہ میں عرض کرتا چلوں, مجھے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ میں وہاں پیش ہو جاؤں. میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں نے ایک خط کے ذریعے کچھ سوالات اٹھائے ہیں, لیکن ابھی تک مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور پورا تعاون کرنا چاہیں گے. تو سائفر کی اہمیت جو ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارا چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی روح سے ایک شہری, ایک اگریوڈ پارٹی, ایک زخمی, ایک ایسا خاندان جن کا بیٹا شہید ہو گیا, کیا انہیں اپنی تسلی اور اطمینان کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کا حق نہیں ہے؟ یہ تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا. آپ اس سے اگری کریں, ڈس ایگری کریں, دو آراء ہو سکتی ہے, دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. حقیقت کیا ہے, الزامات کیا ہیں, وہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے. لیکن یہ بنیادی نقطہ جو ہے, اور اس پر اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے قانون دان اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے. یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریوڈ پارٹی کا ورژن ہے, جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے, انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں 3 حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے. وہ 3 حضرات جب تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے ممکن ہے. یہ سب نقطے ہیں جن نقطوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان 4 نکات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان, سینٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی کے ممبران, وہ انشاءاللہ بروز پیر 10:30 بجے اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں گے. پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ 10:30 بجے لاہور رجسٹری تشریف لے آئیں. میں خود وہاں جاؤں گا اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا. شکریہ.